اردو میں ہوا ہے، ترکی زبان میں. اس وقت سے اب تک اس کا ایڈیشن 7 ہوا ہے. 7 ہر ایڈیشن کا میں آنے سے پہلا جو پبلشنگ ہاؤس سے اسپیشلی پوچھا کتنا چھاپا. انہوں نے بتایا کہ تقریباً 10,000 چھاپا ہے، 9,600 سم تھنگ. اس کا مطلب ہے کہ لوگ ترکی میں کشف المحجوب کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اور اسکالرس اسی کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے، جب ہم دوسرے قانون اور کتابوں کو دیکھتے ہیں اس وقت پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سی علماء حجویری اور کشف المحجوب کا ذکر کرتا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے. اصل میں آپ سے صرف 2-3 چیز پڑھوں گا جلدی سے، بعد میں انشاءاللہ اپنا جو بات ختم کروں گا. ان میں سے ایک سلیمان اولودا ہے، جنہوں نے تصوف کا آپ ماسٹر سمجھ سکتے ہیں. ابھی وہ 88 کی عمر میں ہے. تقریباً سب ہی تصوف کے اساتذہ انہیں شاگرد ہے. انہوں نے یہی ترجمہ کیا. انہوں نے صرف یہی نہیں ترجمہ کیا، تصوف کے جتنے کلاسیکل بکس ہیں ان سب کا ترجمہ سلیمان اولودا صاحب نے کیا ہے. ان کے صدارتی ایوارڈ ملا ہے، اسی طرح بہت ملا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حجویری جو جنید بغدادی کی تصوف کی تفہیم کے ایک شعوری نمائندے ہے، ایک صوفی ہے جو گہرے روحانی تجربے کی سطح پر پہنچ چکے ہیں، اگرچہ وہ عقل کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنے کی محاسبی، لیکن وہ خلوص دل سے بایزید بسطامی اور حلاج منصور جیسی صوفیوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں. حضور ایک وسیع، آزاد اور وہ گہرا سوچ رکھتے ہیں. وہ اتنا معقول بھی ہے کہ یہ مشورہ دے سکتے کہ حلاج جس کی وہ تعریف کرتا ہے کہ پیروی نہ کی جائے اور اسے مثال کے طور پر نہ لیا جائے. یعنی وہ اصل میں حلاج کو محبت کرتا ہے لیکن اتنا ہی جذباتی ہونے کو پسند نہیں کرتا تھا، یعنی معقولیت کی طرف جاتا تھا. جی ہاں، مثال کے طور پر نہ لیا جائے. حجویری نے صوفی زندگی کی گہرائیوں کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے ذہنی اور منطقی اقدامات اور اصولوں کو وسیع تر ممکنہ طریقہ سے استعمال کیا ہے. اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سراج، کلابازی، سلمی اور کشیری کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، یعنی وہ ان سے آگے ہو گیا ہے اپنے افکار میں. یہ اہم بات ہے. اسی طرح بہت باتیں نہیں، لیکن میں وقت بھی کم ہوا ہے اس لیے کہ ان میں سے ایک اور جو حجویری کے بارے میں بات ہوا ہے اس کو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. ترکی میں اس سے پہلا جو ہم دیانت کہتے ہیں، آپ وزیر مذہب امور کہتے ہیں، ہم دیانت کہتے ہیں. دیانت کے جو سربراہ محمد گورمز ادھر بھی ہم آئے تھے 2016 میں آئے، اور بادشاہی مسجد میں بھی ایک قرآن شریف کے ایک بہت اچھا اجلاس بھی ہوا تھا. میں ابھی اسٹیج پر تھا اس وقت. اور یہاں بارہ ہال میں لاہور میں ایک سیرت کانفرنس بھی ہوا تھا. ہم ساتھ آئے تھے اس وقت. وہ اس وقت تقریباً 14 سال دیانت کی جو سربراہ تھا. محمد گورمز کبھی کبھی اپنی انسٹیٹیوٹ میں باتیں کرتا ہے، لیکن وہ بہت اہتمام اور احتیاط سے باتیں کرتے ہیں. آخر میں انہوں نے ایک کتاب کیا جس کے نام تصوف اصولunu tarikat yolunu kaybederse ترکی زبان میں. اگر تصوف اپنی اصول کو چھوڑے گا
طریقات اپنی جو طریقہ ہے اس سے ہٹا کر دوسری طرف جائے گا کیا ہوگا؟ اس کے خطاب کیا جو موضوع یہی ہے. اس میں وہ حضوری کے بہت لمبا ذکر کیا ہے. اس لمبا ذکر میں انہوں نے کہا ہے کہ حضوری اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہتا ہے کہ تصوف اخلاق ہے. تصوف اخلاق ہے. یعنی اگر آپ تصوف کو سمجھنا چاہیے اخلاق کو دیکھنا اچھی بس کافی ہوگا. اگر آدمی کے اندر اچھا اخلاق سلوک ہوتا ہے، اچھا اخلاق سلوک کیا ہے، اگر آپ کنجوس ہے آپ متصوف نہیں ہو سکتا، صوفی نہیں ہو سکتا. کنجوسی اس اسلام کے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنجوس نہیں تھا. اگر آپ سست آدمی ہیں وہ سستی متصوف نہیں ہو سکتا. سستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم من استوى یومہ فہو مغمون. اگر آدمی کو 2 دن برابر ہوتا ہے وہ اپنا وقت ضائع کیا ہے. سستی نہیں، اس لیے کہ اخلاق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت لوگ پوچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھا. عائشہ نے بتایا کہ رضی اللہ عنہ کیا آپ قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھا. اس کے مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر آپ قرآن کے پیروی نہیں کہتے، قرآن کے پیچھے نہیں جاتے، آپ صوفی نہیں بن سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو خدا بناتے ہیں آپ متصوف نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ حضوری کشف المحجوب میں تصوف کے لیے 3 الفاظ استعمال کرتا ہے. ایک صوفی ہے، ایک متصوف ہے، ایک مستوفف ہے. صوفی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ صاحب الوصول ہے. صوفی صاحب الوصول ہے، یعنی اللہ اور ان کے درمیان کچھ نہیں ہے، وہ اللہ تک پہنچا ہے. محبت اتنا گہرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ صاحب الوصول ہے. متصوف کیا ہے؟ یہی مقالہ میں محمد گرمت صاحب بتا رہے ہیں. متصوف وہ ہے صاحب الاصول ہے، یعنی کم از کم ان کا ایک اصول ہے. ایک اصول کے مطابق اپنا جو تصوف کا کام کرتا ہے. اصول کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کے اصول نہیں ہے کیا کریں گے؟ اگر اصول نہیں ہوتا یہی اجلاس بھی منعقد نہیں ہو سکتا ہے. ایک اصول ہونا چاہیے. اور مستوفف کیا ہے؟ مثلا آپ عربی زبان میں طبیب کہتے ہیں، متطبب کہتے ہیں. طبیب خالص طبیب ہے، متطبب طبیب نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو طبیب جیسا دکھاتا ہے. جو طبیب ہے وہ کہتا ہے کہ تیسرا وہ مستوفف ہے. مستوفف کا مطلب ہے وہ صرف اپنے آپ کو صوفی دکھانے کے لیے کہتا ہے. اس لیے کہ جناب مجھ سے کہا تھا کہ آپ ترکی زبان میں بات کرو، ہم اس کو ترجمہ کریں گے. میں نے کہا کہ جناب میں الحمدللہ اردو بھی جانتا ہوں، انگریزی عربی بھی جانتا ہوں، اگر مجھے اجازت دیں گے میں اردو میں بات کروں گا. پھر انہوں نے اجازت دیا. میں اصل میں ہمارا مترجم بھی ادھر حاضر رکھتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ میرا کام بھی لے لیا ہے، کوئی بات نہیں. کم از کم میں یہ تصوف کے بارے میں ایک ترکی شعر جو یونس ایمرے کا شعر ہے اس کو پڑھوں گا، پھر ایسا ختم کروں گا. Dervişlik dedikleri hırka ile taş değil. Hırka taç, آپ کو معلوم ہے. جو درویشی کے بارے میں آپ باتیں کرتے ہیں وہ hırka کپڑا اور taş نہیں ہے. Gönlün derviş eyleyen, eğer آپ کے دل derviş ہو گیا ہے hırkaya muhtaç değil. Hırka آپ کے لیے ضرور نہیں ہے. اگر آپ کی دل derviş ہوتا ہے، صوفی ہوتا ہے، خرقہ آپ کے لیے ضرور نہیں ہے. جیسے بھی کپڑے پہنو، اگر آپ حقیقی درویش ہے بس یہ آپ کے لیے کافی ہوگا. میرے خیال میں کشف المحجوب کی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. اگر آپ کشف المحجوب کو دوسرے طریقے سے دیکھیں گے، صرف رسم رواج، کیونکہ وہ اپنی کتاب میں جو علماء رسوم یا رسم کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ تصوف اخلاق ہے لیکن وہ علوم اور رسوم نہیں ہے. اگر علوم ہوتا، اب پڑھتے ہیں عالم
بننے کی جیسا تصوف بنتا ہے. رسوم نہیں ہے مجاہدہ, وہ نہیں ہے. تصوف اخلاق ہے, اور تصوف خود خدا سے اچھا رابطہ رکھنا اور خدا کا اچھا بندہ ہونا ہے. اس لیے کہ بعد میں بہت ہی طریقات حجویری کی یہی کتاب سے فائدہ اٹھایا ہے. ترکی میں الحمدللہ میں نے اپنی جو 10 صفحہ مقالہ میں, وہ لمبا ہے, سبھی معلومات دے دیا. انشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی میرا خیال اس کو چھپیں گے, اس وقت ادھر بھی یہ چھپ جائے گا. میں آپ سب کو شکر گزار ہوں کہ آپ ادھر آ گئی ہے. اصل میں پاکستان اور ترکی دوستی باقی ہے, جو آخری دنوں میں جو تھوڑا سا حرب کا مثال ہوا ہے, اس وقت بھی الحمدللہ یہ گہرا محبت نظر آیا. پاکستانی ترکی دوستی زندہ باد. بہت شکریہ. بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو ترکی کے ساتھ ربط اور تعلق ہے اس کو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے, اور یہ انکشاف کیا ہے کہ 1982 میں 1982 میں ترکی زبان میں بھی کشف المحجوب کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے, اور وہ ترکی میں اتنی مقبول ہے کہ اس وقت تک اس کے 7 ایڈیشن حکومتی سطح پر شائع کر کے تقسیم کیے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کلمات کو قبول فرمائے. اب میں کلمات خیر کے لیے محترم عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب, ستارہ امتیاز, وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی, آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور کلمات عطا فرمائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور یہ شرف دیا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں اور داتا صاحب کے بارے میں, کشف المحجوب کے بارے میں بات کروں. تو میرے لیے یہ بہت اعزاز اور عزت کی بات ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو گیا کہ 5 منٹ میرے پاس ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا 2 بجے جمعے کا ٹائم ہے. تو میں اگر اجازت ہو تو 2-4 منٹ اور بھی آپ کی اجازت سے, کیونکہ میں اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے جتنے سارے علماء مشائخ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پیر صاحب آپ کی بہت ہی خوبصورت اور محبت والی. یہ ابھی سنتوں کا اعلان تو نہیں ہوا, ہم نے بھی سنتیں پڑھنی ہیں بھائی. تشریف رکھیں, انشاءاللہ سنتوں کا وقت ملے گا, ہم سارے مل کر پڑھیں گے. بیٹھ جائیے. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو توجہ سے سنیں. قبلہ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب صدارتی کلمات فرمائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اور آپ اطمینان رکھیں, ہم مختصر رہیں گے, لیکن ہم بھی اپنی محبت اور اپنی عقیدت داتا صاحب کو پیش کرنا چاہتے ہیں, ان کی زندگی کو, ان کی کتاب کو, ان کی تعلیمات کو. کیونکہ میں تو بایو ٹیکنالوجی کا پروفیسر ہوں اور میرا تعلق بالکل گوانا سے ہے. میرے جامعہ محمدی کے محتمل میرا بیٹا ہے جو کہ یہاں بیٹھا ہے, ان کا بڑا خوبصورت کام ہے, اور یہ کام بڑا اہم ہے جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ صوفی کی کتاب کے بارے میں آپ سے بات ہو رہی ہے, اور وہ علم ہے اور وہ فیض ہے جو آج تک یہاں ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اور مجھے صوفیزم سے جب میں چھوٹا تھا تو میں تقریریں کرتا تھا, اور جس طرح پیر صاحب نے تقریر کی یا ڈاکٹر قدوس سہیل صاحب نے کی, اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں بھی اتنے ہی جذبات کے ساتھ تقریر کروں, لیکن اس زمانے میں میں اتنے جذبات سے تقریر کرتا تھا. اور مجھے سمجھنے کا موقع ملا حضرت سلطان باہو کو, کیونکہ وہ جھنگ کے خطے سے تعلق رکھتے تھے, اور میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ صوفی عام انسان نہیں ہے, صوفی چوزن ہے, اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو ہم جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ صوفی بنے تو کرتے ہیں, وہ صوفی ہوتے نہیں. تو صوفی, اگر آپ صوفی سارے صوفیات کو دیکھیں, اور پروفیسر صاحب ہمارے پاس ہم نے سینٹر آف ایکسیلنس ان صوفیزم
بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی ملتان میں بنایا ہے. ڈاکٹر قدوس فہیم اس کے پہلے ڈائریکٹر ہیں، اور مجھے بھی یہ شرف حاصل رہا ہے کہ میں بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی ملتان کا بھی وائس چانسلر رہا ہوں. تو ہمیں یہ شرف ہے، اور انشاءاللہ یہ جو سینٹر آف ایکسلنس ہے ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان کے اندر صوفیزم کی تعلیمات کے لیے ایک بہت بڑا سینٹر اور استعارہ بنے گا، اور دنیا کے اندر ہم یہ بتائیں گے. دیکھیں، ہمیں پیر صاحب نے کہا کہ ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم عاشق رسول نہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ ہے، ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، تو ہم نے اس پہ یقین کر. ہمارا ایمان اس بات کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم عشق رسول ہیں. لیکن یہاں پر جو مدینہ کی زمین میں تھا، ظلم تھا، ناانصافی تھی، کتنا بڑا انقلاب حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور ہم بحیثیت مسلمان ان پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، ان سے عشق بھی کرتے ہیں، اور ان کے ممنون ہیں کہ ہم انسان بن ہی نہیں سکتے تھے جبکہ ہمیں موسم انسانیت انسان نہیں بنا یا انسان بننا نہیں سکا. تو یہی کردار ہمارے سب کانٹیننٹ میں صوفیہ کا ہے. آج کے اس دور میں آپ کسی ایک شخص غیر مسلم کو مسلمان کرتے دکھائیں، آپ کسی ایک جو کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. ہم سارے اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے گھر میں ہم پیدا ہوتے ہیں. آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو آپ سوچیں کہ صوفی کا کردار کتنا مضبوط تھا، اس کا علم کتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے لاکھوں یہاں پہ جو غیر مسلم تھے ان کے کردار اور کریکٹر کی اسٹرینتھ کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے. اور ایک اور ڈاکٹر صاحب بڑا عجیب اتفاق ہے کہ یہ کیا سارے صوفی صاحب کتاب ہیں اور سارے کے سارے شاعر ہیں؟ شاعری تو مجھے بہت شاعری آتی ہے، میں پڑھتا ہوں، حضرت سلطان بہو کا کلام پڑھتا ہوں، لیکن میں شاعری کر نہیں سکتا. شاعری آپ پہ نازل ہوتی ہے. تو صوفی وہ کریکٹر ہے جو علم کا بادشاہ، جو کردار کا بادشاہ، اور جس کا علم اور کردار اتنا مضبوط ہے جس سے متاثر ہو کے لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، اور جو پاک پتن میں تو ہزارہ کی تعداد میں جو اپر سوسائٹی کے ہندو تھے، جو راجپوت تھے، وہ مسلمان ہو گئے. تو ہم نے سب نے یہ دیکھنا ہے. آپ داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ داتا صاحب کی زندگی کو اسٹڈی کریں. لاہور بھی ایسی جگہ تھی، اور یہ لاہور داتا صاحب کا لاہور ہے، اور اس لاہور کے اندر علم اور ثقافت کا مرکز یہ مرکز تجلیات ہے. اور انہوں نے اس طرح، یہ آسان نہیں ہے، وہ نہیں جانتا، کرنا پڑتا. تو آپ یہ کر نہیں سکتے، آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور آپ سب کے لیے میں جو پیغام لے کے آیا ہوں، میں بہت زیادہ صوفیزم کو اسٹڈی کرتا ہوں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بنی نوع انسان سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کسی بھی طبقاتی نظام پہ بلیو نہیں کرتا. ہم سارے برابر ہیں. آپ میں سے آپ سارے مجھ سے بہتر ہیں. تو یہ فلسفہ آپ کو اپنانا ہے کہ آپ لوگوں کی عزت علم اور تقوی کی بنیاد پہ کریں، طاقت اور دولت کی بنیاد پہ نہیں کریں. آپ میں سب سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ کیا آج ہم لوگوں کی عزت علم اور تقوی کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ پیغام آپ کے پیغمبر کا بھی یہی ہے، پیغام آپ کے صوفی کا بھی یہی ہے، اور داتا صاحب کا بھی یہی ہے. آپ نے سارے لوگوں سے سنا ہے کہ لوگوں کا خدا را عزت علم اور تقوی کی بنیاد پہ کریں، اور صوفی کی زندگی کو اسٹڈی کریں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. ان کی کتاب کو اسٹڈی کریں کہ انہوں نے کتاب میں کیا پیغام لکھا. تب آپ اپنی محبت کا صحیح اظہار کر سکتے ہیں. ہم سارے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم صوفی کی زندگی کو اسٹڈی بھی کریں گے اور ان کی زندگی اور تعلیمات کو فالو کریں گے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بہت ممنون ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے
آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بہت شکریہ۔ ابتدا میں نے ذکر کیا تھا کہ حضور فیض عالم کی کتاب کشف الموجود کو لکھے گئے تقریباً 1000 سال گزر چکا ہے۔ اس سلسلے میں خصوصی تقریبات کا انعقاد، جس میں یہ عالمی کانفرنس بھی ہے اور کشف الموجود کی بہت ہی اعلیٰ معیار پر اس کی طباعت اور پرنٹنگ اور ڈسٹریبیوشن ہے۔ اس کے علاوہ اس کانفرنس کا ڈیکورم ہو، دربار شریف کی تعمیرات ہوں، ترقی ہو، آپ زائرین کی خدمت ہو۔ ابھی آپ سب کو پتہ چل چکا ہوگا، پھر بتا دیتا ہوں، وعدے کے مطابق دربار شریف کو چوکھٹ تک آپ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ آپ جا کے چوکھٹ پہ اپنی محبتوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ساری کاوشیں اس جیسے ڈھیروں کام جس ہستی کے ذریعے اللہ رب العزت کروا رہا ہے، میرے آپ کے مخدوم محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آج کی اس کانفرنس کے پہلے سیشن کے صدارتی کلمات کے ساتھ حاضرین اور پوری دنیا کے ناظرین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس امر کا احساس ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم مسجد اور جلیل القدر آستان پر حاضر ہونے والے جمعے کی بابرکت ساعتوں سے مستفید ہونے والے نمازیوں اور زائرین کی جبینوں سے سجدے ہویدا ہو رہے ہیں، اور یہ کیوں نہ ہو کہ یہ وہ سرزمین ہے جس پر حضرت داتا گنج بخش نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیج بویا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا بیج اقبال کے بقول در زمین ہند تخم سجدہ لی۔ اور آج میں اس موقع پر جو آپ کے ساتھ پیغام شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا جامی نے کہا کہ خانقاہ علی حجویرست، کہ اے اس آستان پہ آنے والے ذرا سنبھل کے آنا، تجھے پتہ ہونا چاہیے، آگاہ ہو جا کہ تو کس مقام پر آ رہا ہے۔ جامی کہتے ہیں کہ خانقاہ علی حجویرست، خاک جارو بز درش بردار، کہ اے آنے والے علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں داخل ہونے والے، تو جان لے کہ تو حضرت داتا گنج بخش کے آستان میں داخل ہو رہا ہے، اور سن، میں تجھے ایڈوائس کرتا ہوں۔ مولانا جامی کہتے ہیں میں تجھے پیغام دیتا ہوں کہ جب تو داخل ہو تو آپ کی ڈیوڑی اور آپ کا جو برآمدہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ڈیوڑیوں میں جو بڑے دروازے ہوتے تھے اس کے پیچھے جھاڑو پرا ہوتا تھا۔ جامی کہتے ہیں کہ اس خانقاہ میں آنے والے، جب تو خانقاہ کے بڑے دروازے سے داخل ہو تو وہاں پر خانقاہ عظمیٰ میں صفائی کرنے والا جو جھاڑو ہے وہ پڑا ہوگا، اور جہاں جھاڑو ہوتا ہے وہاں جھاڑو سے کچھ خاک گر کر زمین پر آ جاتی ہے۔ جامی کہتے ہیں کہ اس خاک کو اٹھا اور اس خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنا لے۔ تو جامی سے پوچھا کہ وہ خاک کو جب میں سرما بنا لوں گا تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ تو جامی کہتے ہیں کہ وہ خاک علی حجویری کے در کی خاک جو اس جھاڑو سے گری ہوئی ہوگی، اس کو جب تو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا تو تیرے اوپر اسرار اور رموز کے پردے اٹھ جائیں۔ آپ کو مبارک کہ آپ اس عظیم خانقاہ کے زائر ہیں، عقیدت مند ہیں، اور آج حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کے عرس کی بابرکت ساعتیں اپنے نقطۂ آغاز پر ہیں، اور کشف المحجوب کے تصنیف کے 1000 سال مکمل ہونے پر اس عہد کی جو سب سے نمائندہ
تصوف کے حوالے سے تقریبات ہیں وہ اس عظیم مرکز سے جاری ہو رہی ہیں، جس میں تشریف فرما ہونے والے میں دنیا بھر کے نامور ماہرین حجویریات، تصوف و طریقت کے علماء اور اسکالرز، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بطور خاص وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی جناب ڈاکٹر سید محمد علی شاہ صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں داتا دربار ایڈمنسٹریشن کو اور حضرت خطیب صاحب کو، مفتی محمد رمضان سیالوی اور تمام منتظمین کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بقیہ ہمارے معزز مہمانوں کی خدمت میں سوئنگرز پیش فرمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول فلسطين وكشمير عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما